نیت سر یہ ہے کہ میں نا آپ کو تعظیمی سجدے پہ تھوڑا سا مکالمہ کرنا چاہتا. تعظیمی سجدہ یہ کوئی عبارت نہیں ہمارے احادیث میں، تعظیمی سجدہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے سارے امام احادیث میں حسن جی سر میں بولیں بولوں بولیں سر، بولیں کیونکہ سر آثار حیدری میں نا صفحہ نمبر 228-29 ہے، اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار کا قول ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ جو تھا کریا گاؤں یروشلم، وہاں پر جو حتا کا حکم تھا سجدہ کر کے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک گاؤں تھا، ان کے دیواروں پہ بامثل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بامثل آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی تصویریں یعنی بنی ہوئی تھیں. تو وہیں وہ دروازے پہ دیکھا اگر اس سے تم اس طریقے سے کہ اے بنی قوم بنی اسرائیل، اور میرے خیال میں سورہ بقرہ کی 58 میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کے مطابق نا سر وہاں وہ ایک گاؤں ہے اور وہاں دروازے ہیں، دروازے پہ ایک تصویر اور وہاں ان کو حکم ہے کہ یہاں سجدہ کرو اس جگہ پہ. یہ اس طرح جبکہ کی وہ حدیث میں نے نہیں دیکھی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کہاں سے نقل کیا. آثار یہ جو حیدری ہے سر، نا آثار حیدری. آثار حیدری یہ کوئی ہمارا کوئی شیعہ مصادر میں سے تو ہے نہیں. جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا جو باب حتہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ سجدہ کر کے وہاں پہ داخل ہو جاؤ، قولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم، استغفار کرتے ہوئے چلے جاؤ، تو یہ ان کا سبب مغفرت بن جاتا تھا. اب یہ اس کی مثال اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ اہل بیت کی مثال باب حتہ کی طرح ہے. باب حتہ کی طرح کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو مان لیں، اگر نہ ہی مانیں گے تو جہنمی ہوں گے. جیسے بنی اسرائیل جہنمی ہوتے اگر وہ باب حتہ میں، دروازے حتہ میں یعنی دروازہ تھا استغفار کے لیے، چلے اس میں داخل ہوتے، اگر اس میں وہ استغفار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے. اور جیسا بھی ہو ہمارے شریعت میں دیکھیں، پرانے شریعتوں میں بنی اسرائیل کی شریعت میں سجدہ جائز تھا. جیسے یعقوب نے یوسف کے لیے سجدہ کیا، یوسف کے بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف کے لیے. ہمارے شریعت میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہی ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. قرآن میں ہے کہ بھئی ملائکہ نے آدم کے لیے سجدہ کیا. اچھا اور استاد محترم، میں اس بات کو بڑھا سکتا ہوں آگے؟ جی بتائیں. تو سر یہ جب ہم نے یہ آدم کی تخلیق کو جب پڑھا، اسے اسٹڈی کیا، اس دوران میں جو سجدے کا حکم ہے نا سر، وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہیں نہیں کر رہے، وہ اللہ پاک آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ آدم کو سجدہ کریں. جب آدم کو سجدے کی بات آتی ہے تو آگے اکثر باتیں مومنین کی یہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ غیبانہ بات ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پینتن پاک کا یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا نور مولا کائنات امیر المومنین جو بھی کہہ لیں، ہاں یہ جو آپ نے بتایا نا حدیث، یہ جو آپ نے بتایا نا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں کہ یہ جب سارے بنی حدیث اسرائیل کو پڑھا. جب کہا گیا کہ باب حتہ میں چلے جاؤ، جی جی فرمایا وہاں پہ مثال تھا محمد اور علی علیہ السلام کا، وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْجُدُوا تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْمِثَالِ، اور اس مثال کے لیے وہ نمونہ جو امام علی علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے لیے وہ سجدہ کریں تعظیم کے لیے، ان کے احترام میں سجدہ کریں. اور اب وَيُجَدِّدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَيْعَتَهُمَا، اور تجدید بیعت کریں مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، وذکر موالاتہما. تو یہ بالکل آپ نے صحیح حدیث پڑھی، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے. تو پرانے امتوں میں سجدہ ہوتا تھا نا غیر اللہ کے لیے، ہمارے شریعت میں یہی ہے کہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. سر یہ ہمارے جو ائمہ کریم ہیں، امام نقی علیہ السلام کے قاتلوں نے سجدہ کیا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو یہی جو ہے وہ اپنا تعظیمی سجدہ کیا، کیونکہ نبی سے نبوت کے بعد بھی یہ پروسیس ہمیں اسلام میں ملتی ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو پلیز. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ احادیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ دیکھیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں نہیں ملتا کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے کہا کہ ہمارے سجدے کیا کرو، یا یعنی مثلا سلمان سجدہ کرتے تھے، سلمان نے کبھی سجدہ کیا ہو پیغمبر کے لیے، یا ابوذر نے سجدہ کیا، قمبر نے سجدہ کیا ہو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے. یہ دیکھیں یہ وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 6، یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 385 ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے، ایک اونٹ آیا،
ایک اونٹ آیا ہے اور اس نے بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنے سینہ وغیرہ جو گردن زمین پہ ایسے ملا ہوا ہے، زمین پہ لگایا. تو ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ سجد لک ھذا البعیر ونحن احق ان نفعل. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو سجدہ کر رہا ہے آپ کے لیے، اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو ہم بھی سجدہ کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں سجدہ نہ کرو، بل اسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کے لیے. لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فرمایا کہ اگر میرے شریعت میں ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کر سکتا ہے تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کیا کرو، اتنا احترام اس کا واجب ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اللہ کے لیے سجدہ کرو. اور یہ جو ہے یہ اونٹ آیا میرے پاس، یہ اپنے مالکان کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کے مالک اس کو بہت ستاتے ہیں. اچھا ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک زندیق نے پوچھا افیصلح السجود لغیر اللہ، کیا جائز ہے کہ انسان غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے انسان غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کریں. پھر حضرت مولا حضرت امام رضا علیہ نہیں حضرت ابو الحسن امام حضرت امام ہادی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو سجدہ یعقوب اور اس کے بیٹوں نے یوسف کے سامنے کیا تھا، یہ یوسف کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ اللہ کی طاعت میں اور یوسف کی تحیت میں سجدہ کیا تھا، جیسے آدم کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. اچھا اللہ کی شکر کے لیے انہوں نے سجدہ کیا تھا. اچھا تو یہ ہے بھائی، یہ احادیث ہے، ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کے آثار میں ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ انہوں نے محترم ایک بات یا پیغمبر مثلا امیر المومنین علیہ السلام یا سجدہ کریں پیغمبر کے لیے.